اہل بیت اور کشتی نوح میں مماثلت۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اہل بیت کی اہمیت بتاتے ہوئے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی امت کے لوگوں کو آگاہ کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، یاد رکھو تمہارے حق میں میرے اہل بیت کی وہی اہمیت ہے جو نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر سوار ہو گیا تھا تو وہ کامیاب ہو گئے، اور جو نوح علیہ السلام کی کشتی کے اندر سوار نہیں ہوئے تو وہ ناکام ہوئے۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میری اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے۔ جو لوگ میرے اہل بیت کی عزت اور احترام کریں گے، جو لوگ میرے اہل بیت کے نقش قدم پر چلیں گے تو اللہ رب العزت انہیں نجات عطا فرمائیں گے، اللہ رب العزت انہیں عزتیں عطا فرمائیں گے۔ تو آئیے میرے بھائیو ذرا غور فرمائیے، جب نوح علیہ السلام کی امت پر، ان لوگوں پر عذاب آیا اور طوفان آیا تو اس طوفان کی بھنور سے بچنے کے لیے اللہ رب العزت نے نوح علیہ السلام کو یہ تدبیر بتائی کہ آپ کشتی بنائیں اور اس کشتی کے اندر خود بھی سوار ہو جائیں اور آپ کے جو ماننے والے ہیں وہ بھی اس کشتی کے اندر سوار ہو جائیں۔ تو اس طوفان کے ہلاکت امیز تھپیڑوں سے، اس طوفان سے بچنے کے لیے اللہ نے کشتی کے اندر ان سب کو بٹھایا اور اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی۔ تو نوح علیہ السلام کے ماننے والے جو کشتی کے اندر سوار ہوئے تو اللہ نے ان سب کو نجات عطا فرمائی۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے اہل بیت کو اس کشتی کی طرح فرمایا ہے، فرمایا یہ اہل بیت ایسی پناہ گاہیں ہیں جو اہل بیت کی آغوش میں آ جائے گا، گویا کہ وہ ایسی پناہ گاہ کے اندر آ گیا کہ اسے آس پاس آنے والے جو طوفان ہیں ان کی محبت، ان کا پیار اہل بیت کا، ان کے نقش قدم پر چلنا، آس پاس کی جو طوفان آئیں گے تو فرمایا اس طوفانوں سے اللہ رب العزت نجات عطا فرمائیں گے۔ تو فرمایا یہاں دنیا کے اندر بھی مختلف قسم کے طوفان آئیں گے۔ نوح علیہ السلام کی قوم پر پانی کا طوفان آیا تو امت محمدیہ پر مختلف قسم کے طوفان آئیں گے۔ کبھی شرک کا طوفان ہوگا، کبھی بدعت کا طوفان ہوگا، کبھی رشوت کا طوفان آئے گا، بے حیائی کا طوفان آئے گا۔ یہاں مختلف قسم کے طوفان آئیں گے، مختلف قسم کی آندھیاں آئیں گی۔ تو ان طوفانوں سے بچنے کے لیے، ان آندھیوں سے بچنے کے لیے شرک کا طوفان ہو، بدعت کا طوفان ہو، رشوت کا طوفان ہو، بے حیائی کا طوفان ہو، رسومات کا طوفان ہو، اہل بیت کی توہین کا طوفان ہو، صحابہ کرام کی توہین کا طوفان ہو، نبی علیہ السلام کی توہین کا طوفان ہو، یہ سارے عمل کبھی عمل ہیں۔ تو گویا کہ یہ ایک تاریکی اور جہالت اور گمراہی کے طوفان ہیں۔ ان سب طوفانوں سے بچنے کے لیے، ان کی بھنور سے بچنے کے لیے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر تم میرے اہل بیت کی کشتی کے اندر، میرے اہل بیت کی محبت کی کشتی کے اندر سوار ہو گئے، میرے اہل بیت کی سیرت کو آپ نے اپنایا، تو جیسے نوح علیہ السلام کی قوم اس طوفان سے بچ گئی تھی، جنہوں نے کلمہ پڑھا تھا نوح علیہ السلام کے ماننے والے،
اللہ نے ان کو نجات عطا فرمائی تھی، تو آپ اگر رسول خدا کی آل بیت والی کشتی کے اندر سوار ہو جائیں گے تو فرمایا اللہ آپ کو تمام ان جو بحر سے آئے ہوئے تمام جو بھی فرمایا یہ موجیں ہیں، غلط شرک کی موج، بدعت کی موج، ان سب موجوں سے اللہ رب العزت آپ کو بھی نجات عطا فرمائیں گے۔ تو میرے بھائیو آئیے، یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے، صحابہ اور اہل بیت سے محبت، صحابہ اور اہل بیت سے پیار، نبی سے محبت رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت سے محبت رکھیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ کرام سے بھی محبت رکھیں۔ ان سب کی محبت ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم ان کی محبت کے بغیر ہمارا ایمان کامل اور مکمل نہیں ہے۔ تو ایک موقع پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں۔ تو علماء کرام نے بڑی عجیب باتیں لکھی ہیں، اہل علم لوگ بڑی گہرائی تک جاتے ہیں، اللہ نے ان کو معرفت عطا کی ہے۔ تو ایک اللہ والے ایک بزرگ فرماتے ہیں، امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات لکھی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ ہم اہل بیت کی محبت کی کشتی کے اندر بیٹھ کر دنیا کی تاریکی، دنیا کے ظلمات، دنیا کے اندھیرے، دنیا کے اندر آنے والے جتنے طوفان ہیں، وہ تاریکی کا طوفان، گمراہی کا طوفان، گمراہی کا اندھیرا، فرمائے شرک کا اندھیرا، بدعت کا اندھیرا، ان سب سے بچنے کے لیے ہمارے لیے ایک واحد راستہ اور بہترین راستہ یہ بھی رسول خدا نے بتایا ہے کہ فرمایا تم اہل بیت کی کشتی کے اندر سوار ہو جاؤ تو اللہ تجھے نجات عطا فرمائیں گے۔ تو فرماتے ہیں ہم اہل بیت کی کشتی کے اندر سوار ہیں، ساتھ ہمارے مختلف قسم کے طوفان ہیں، تو ہم اہل بیت کی کشتی کی محبت میں بیٹھ کر ہم راستہ صحابہ کرام سے ڈھونڈ رہے ہیں، صحابہ کرام سے پوچھ رہے ہیں۔ فرمایا اگر کشتی سمندر کے اندر ہو، گھٹا ٹوپ اندھیرا ہو، تو فرمایا پھر لوگوں کو، کشتی والوں کو آسمان کے ستاروں سے مدد لینی پڑتی ہے، آسمان کے ستاروں سے راستہ اور رہنمائی انہیں ملتی ہے۔ تو امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہم صحابہ کرام اور ہم اہل بیت کی کشتی کے اندر بیٹھ کر سوار ہو کر فرمایا ہم راستہ صحابہ کرام سے لے رہے ہیں، جنہیں رسول خدا فرماتے ہیں میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہے۔ تو فرمایا سمندر کے اندر کشتی کے اندر بیٹھنے والا آدمی جب کشتی کو چلاتا ہے تو آسمان کے ستاروں سے وہ راستہ اور رہنمائی حاصل لیتا ہے۔ تو میرے بھائیو آئیے ہم صحابہ اہل بیت کرام کی کشتی کے اندر بیٹھ کر، ان کی محبت کی کشتی کے اندر بیٹھ کر صحابہ کرام سے راستہ لیں۔ انشاءاللہ یہ جب ہم کشتی اہل بیت کی کشتی کے اندر سوار ہو جائیں گے، اہل بیت کی کشتی کے اندر بیٹھیں گے، اور یہ راستہ جو ہے نا کشتی کا، یہ ان ستاروں سے لیں گے جن کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میرے یہ ستارے ہیں صحابہ کرام سے، تو یہ کشتی چلتے 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 انشاءاللہ اپنی منزل پہ پہنچے گی۔ یہ کشتی چلتے چلتے اہل بیت کی کشتی کے اندر سوار، اہل بیت کی محبت کی کشتی کے اندر سوار اور صحابہ کرام سے رہنمائی لیں گے۔ ان کو بھی رسول خدا فرما رہے ہیں یہ اہل بیت میری کشتی ہے، اور صحابہ کرام کو بھی رسول خدا فرما رہے ہیں یہ ستاروں کی مانند ہے۔ فرمایا اس کشتی کے اندر سوار ہو کر ہم راستہ صحابہ کرام سے لیں گے تو یہ کشتی چلتے چلتے جنت کے دروازے پر پہنچ جائے گی۔